اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انفال آیت نمبر 2 میں مومنین کی کیفیت بتاتے ہیں۔ مومنین کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر کی محفل کی جاتی ہے، ذکر جہر کیا جاتا ہے، ذکر کا حلقہ ہوتا ہے، باواز بلند جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے ذکر اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، بے شک مومنین وہ لوگ ہیں، ان کو یہ کیفیت ہوتی ہے جو مومن ہیں۔ مومن کون ہیں؟ جن کے دل پہلے سے ذکر کر رہے ہیں، جن کے دل میں اسم ذات کا نور ہے۔ ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے ذکر جہر کیا جاتا ہے، ذکر کی محفل کی جاتی ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیسے ڈر جاتے ہیں؟ بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو پہلی دفعہ یا نئے نئے ذکر کی محفلوں میں آتے ہیں تو وہ ذکر سے ڈر جاتے ہیں۔ پھر ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ساتھ میں آپ درود شریف بھی پڑھا کریں، بنیادی طور پر کیونکہ وہ ان کے جو قلوب ہوتے ہیں نا وہ گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں، ان کے قلوب پہلے سیاہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ذکر کی محفل میں بیٹھتے ہیں لیکن ان کے اندر قطرہ نور تو جا چکا ہوتا ہے، مومن تو بن چکے ہوتے ہیں۔ جب باواز بلند جب ذکر وہ سنتے ہیں تو ایک ہی دم ان کا ایمان خدا پہ مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ آج تک ہم نے زندگی کہاں بسر کی ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو ذکر کی زندگی ہے، اصل زندگی تو قلب کے زندہ ہونے کی زندگی ہے۔ آج تک ہم کہاں زندگی بسر کرتے رہ گئے ہیں، یہ تمام چیزیں سوچتے ہوئے ڈر جاتے ہیں اور خدا کی ذات اور خدا کا جلال ان کے سامنے آتا ہے ذکر جہر کی وجہ سے۔ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ زندگی ہم نے کن گناہوں میں گزاری ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ جب ان کے قلوب زندہ ہو جاتے ہیں، مومن ہو جاتے ہیں، ان کی قلبی کیفیات یہ ہو جاتی ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ذکر کے اوپر، زندگی گزارنے کے اوپر، تو کیا؟ زَادَتْهُمْ ایمان، ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جب میں نیا نیا آیا مشن میں، مجھے بہت سے ساتھی سمجھاتے تھے کہ یہ تو جو ذکر کر رہا ہے ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ہوگا، پاگل ہو جاؤ گے، ہسپتال چلے جاؤ گے۔ مجھے ذکر سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب میں قرآن شریف آ کے پڑھتا تھا تو یہ جو لوگ مجھ سے کلام کرتے تھے اس کا جواب مجھے قرآن شریف سے ملتا تھا۔ یعنی جو مومنین ہیں قرآن ان کو ہدایت کرتا ہے، مومنین کو ذکر جہر ہدایت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ذکر سے آپ کے قلوب میں ترقی ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے، آپ کا ایمان بڑھ جائے، خدا سے لو لگ جائے، خدا سے محبت ہو جائے، تنہائیوں میں رب کو یاد رکھیں، تو پہلے مومن بننا ہوگا۔ چاہتے ہیں قرآن سے بھی فیض یاب ہوں تو مومن بننا ہوگا، ذکر جہر سے فیض یاب ہوں تو مومن بننا ہوگا، کیونکہ یہاں مومن کی بات ہے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ذکر اللہ کی بات سنتے ہی وہ ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں جب ان کے سامنے دنیاوی باتیں کریں تو خوش ہوتے ہیں، جب اللہ کے ذکر کی بات کریں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے، جب ان کے سامنے دنیاوی بات کریں، دنیاوی فائدے کی بات کریں، خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی بات کریں خفا ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن میں کیا فرمایا؟ جو مومنین ہیں ان کے دل سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں خدا کی ذات کے سامنے، خدا کے ذکر کے سامنے۔ پھر قرآن کی آیتیں ان کو ایمان کی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن سے فیض یاب ہوں، ذکر اللہ سے فیض یاب ہوں، ذکر قلب سے فیض یاب ہوں، ذکر جہر سے فیض یاب ہوں، تو پہلے مومن بننا ہوگا۔ مومن کیسے بنیں گے؟ زبان ذکر کر رہی ہے تو مسلمان ہے، دل ذکر کرے گا تو پھر مومن ہے۔ مومن بننے کے لیے اپنے دل کا انتخاب کریں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، دل کے اوپر تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں ہر دم اللہ اللہ اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الله